عشق ممنون ناول بائے لائبہ ناصر ایپیسوڈ نمبر 2۔ وہ کافی دیر سے فرشتے کو چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا پر وہ مزید رونے لگ رہی تھی۔ رو رو کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ بالآخر تھک ہار کر وہ اس سے لے کر رابیل کے کمرے کی طرف گیا۔ ہلکی سی دستک سے ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی صوفے پہ بیٹھی شاید قرآن پڑھ رہی تھی۔ فرشتے کی رونے کی آواز سن کر وہ بھی انصر کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا فرشتے کو؟ انصر بھیا یہ اس طرح کیوں رو رہی ہے؟ اس نے فوراً ہی فرشتے کو انصر کی گود سے لیا تھا اور فرشتے رابیل کی گود میں جاتے ہی بالکل چپ ہو گئی تھی۔ انصر نے حیرت سے فرشتے کی جانب دیکھا جو اب رابیل کو دیکھ کر قوقاء کی آوازیں نکال رہی تھی۔ یہ کافی اٹیچ نہیں ہو گئی ہے تم سے؟ اس نے رابیل سے کہا تھا مگر نظریں اب بھی فرشتے پر ہی مرکوز تھیں۔ اس سے اٹیچ ہونا بھی چاہیے، آنی اتنا پیار جو کرتی ہیں اس سے۔ کیوں فرشتے؟ آپ بھی کرتی ہو نا آنی سے؟ رابیل نے اس کے لہجے پر غور کیے بغیر فرشتے کو پیار کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا فرشتے پر ایک گہری نظر ڈال کر چلا گیا تھا۔ ماضی۔ آج موسم صبح سے ہی خوشگوار تھا۔ وقفے وقفے سے ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ اشر اسپتال سے ڈائریکٹ جلابیب کے گھر آیا تھا۔ دروازہ خالہ بی نے ہی کھولا تھا۔ وہ جانتا تھا جلابیب کے گھر میں وہ اور خالہ بی کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے بابا کبھی کبھی ہی گھر پر ہوتے تھے۔ السلام علیکم خالہ بی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے خالہ کو سلام کیا، ساتھ ہی ان کی خیریت دریافت کی تھی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، پر تم اپنے دوست کی کچھ خبر لو۔ کل سے تمہارے پاس سے آ کر کمرے میں بند ہوا پڑا ہے، اللہ جانے کس کی تصویر بنا رہا ہے۔ کہتا ہے خالہ بھی پینٹنگ پر کر رہا ہوں، انہوں نے جلابیب کی جگہ اس کی کلاس دی تھی۔ آپ فکر نہ کریں خالہ بھی، میں دیکھتا ہوں اسے، وہ خالہ بھی سے کہتا جلابیب کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے اپنی جیب سے ڈپلیکیٹ کی نکالی تھی جو ہر وقت اس کے پاس رہتی تھی۔ ان دونوں کے بیچ کوئی چیز پرسنل نہیں تھی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹکا تھا۔ سامنے ہی جلابیب کینوس پر تصویر بنا رہا تھا۔ اسے جلابیب کو تصویر بناتا دیکھ حیرانی نہیں ہوئی تھی، وہ تو تصویر دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ نظریں جھکائے سفید دوپٹے کے حالے میں وہ خوبصورت تصویر رابیل کی تھی۔ اس نے ایک نظر تصویر پہ ڈالی تھی اور پھر جلابیب کو دیکھا تھا جو بہت پیاری مسکان ہونٹوں پر سجائے اس تصویر پر رنگ بکھیر رہا تھا۔ وہ رابیل کی تصویر بنانے میں اتنا مگن تھا کہ اس نے اندر آتے اشر کو بھی نہیں دیکھا۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا؟ اشر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ تم تو بہت چھپے رستم نکلے۔ دوست کو بتانا بھی گوارا نہیں کیا کہ اب اس کا یار بیکار ہو چکا ہے، اشر نے اس کے بالکل قریب آ کر کہا تھا۔ اتنے قریب سے اشر کی آواز سن کر جلابیب اچھلا۔ اشر تو کیوں آیا؟ میرا مطلب ہے تو کب آیا؟ وہ مسلسل کینوس کو چھپانے کی کوشش میں آگے پیچھے ہو رہا تھا۔ ابھی ہی آیا ہوں، خالہ بھی بتا رہی تھی کہ تو کل سے کوئی تصویر بنا رہا ہے، میں نے سوچا میں بھی دیکھ لوں۔ ایسی کون سی تصویر ہے جسے میرا دوست سب کام چھوڑ چھاڑ کر مکمل کر رہا ہے؟ اب آگے سے ہٹ، میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں۔ اشر نے بہت آرام سے اس پر بم گرایا تھا۔ اشر دیکھ یار، میں تجھے بتاتا ہوں، تو پلیز مجھے غلط مت سمجھنا، اور رابیل کچھ نہیں جانتی ہیں اس بارے میں، اور تیری قسم میں نے ان کو بری نیت سے نہیں دیکھا۔ اشر وہ آنکھوں میں نمی لیے کہہ رہا تھا۔ پاگل ہو گیا ہے کہ تو؟ میں کیا تجھے جانتا نہیں ہوں؟ تو ایسی بات کر بھی کیسے سکتا ہے؟ اور رابیل میری بہن ہے، اگر تیری نیت پر مجھے شک ہوتا تو آج سے تو صحیح سلامت کھڑا نہیں ہوتا یہاں، سمجھا؟ اب 8 سالے پھر تو میں تیرا سالہ بن جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر جلابیب نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ مسکرا کر اس کو ہی دیکھ رہا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ اشر کے گلے سے لگ گیا تھا۔ اب چھوڑ بھی دے یار، میں معصوم کمزور سا ڈاکٹر ہوں، تیرے جیسا پہلوان نہیں۔ اشر کی پھنسی پھنسی آواز نکلی تو جلابیب نے اسے خود سے الگ کیا۔ تو نہیں جانتا وہ لڑکی میرے لیے کیا بن گئی ہے اشر۔ وہ بات اشر سے کر رہا تھا مگر نظریں کینوس پہ لگی رابیل کی تصویر پر ٹکی تھی۔ چلنا، اب مجنون نہیں بن، میں آج ہی ماما سے بات کروں گا، اشر نے شرارت سے کہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت ہیں اشر، بالکل بارش کی ان بوندوں کی طرح شفاف، پاکیزہ۔ انہیں دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں میلی نہ ہو جائیں۔
وہ گلاس ونڈو سے باہر بارش کی بوندوں کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ جانتا ہے انہوں نے آج تک نظریں اٹھا کر میری جانب نہیں دیکھا، اور اچھا ہی کیا، کیونکہ مجھے لگتا ہے اگر میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ لیا نا تو میں کبھی ان کے سحر سے رہا نہیں ہو پاؤں گا۔ اور اس وقت اشر اسے یہ نہیں کہہ پایا تھا کہ اس کے سحر سے تو وہ اب بھی آزاد نہیں ہے۔ لاکھوں کی مالیت کا اکلوتا وارث، خوبصورتی اور وجاہت میں اپنی مثال آپ جلابیب زوار، جسے ایک بار دیکھنے والے رک کر دوبارہ ضرور دیکھتے تھے۔ وہ جلابیب قیدی تھا، رابیل حدید کی محبت کا قیدی، اور قیدی کب بلا معاوضہ رہا ہوتے ہیں۔ سنو، تم نے کہا تھا نا مجھے جذبہ محبت سے کبھی جو تم پکارو گے، میں اس دن لوٹ آؤں گی تو دیکھو نا، کئی لمحوں، کئی سالوں، کئی صدیوں سے یہ تیرا راستہ تکتی، یہ میری منتظر آنکھیں، میرے دل کی یہ دھڑکن اور سانسیں، بس تمہارا نام لیتا ہوں، یہی ایک ورد کرتا ہوں۔ میری آنکھوں کے ساحل پر تیری یادوں کی موجوں نے، تیری تصویر، سوکھے پھول اور تحفے، تیری چاہت کی خوشبو میں ابھی تک سانس لیتے ہیں، وہ سب راستے کہ جن پہ میں اور تم ساتھ چلتے تھے۔ سنو، تکمیل پاتی چاہتوں کو یوں ادھورا تو نہیں چھوڑو، مجھے مت آزماؤ تم، چلو اب لوٹ آؤ نا تم۔ وہ آج پھر عرش کی قبر پر بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے عرش فرشتے 1 مہینے کی ہو گئی ہے، آج وہ رابیل کو دیکھ کر آوازیں بھی نکالتی ہے۔ عرش اور جانتی ہے میری گود میں آتے ہی رونے لگتی ہے۔ وہ عرش کی قبر پہ ہاتھ پھیرتا کہہ رہا تھا، اس کے آنسو مسلسل قبر پر گر رہے تھے۔ آپ نے میرے ساتھ یہ بہت غلط کیا ہے عرش، آپ نے وعدہ نہیں نبھایا عرش، آپ تو کہتی تھی میرے ساتھ بوڑھی ہونا چاہتی ہیں آپ، یوں بیچ راہ میں ساتھ چھوڑ گئیں آپ تو عرش۔ وہ سسکا، ابھی تو ہمت، ہمیں بہت کچھ ساتھ کرنا تھا عرش، ہماری فرشتے، اسے ہم دونوں کی ضرورت ہے، میں اسے اکیلا نہیں سنبھال سکتا عرش، مجھ سے نہیں ہوتا عرش۔ وہ اونچا لمبا مرد اس وقت بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس وقت اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہوتا کہ وہ عنصر یزدانی ہے جس کے پیچھے ایک دنیا چلتی تھی۔ ایک لڑکی کے لیے یوں رو رہا تھا، مگر عشق تو بڑے بڑے بادشاہوں کا سر اپنے آگے جھکانا جانتا ہے۔ ہاں، شہزادہ رو رہا تھا، مگر شہزادی، وہ تو سکون سے سوئی پڑی تھی۔ وہ فرشتے کو گود میں لیے اس سے باتوں میں مگن تھی، شاید وہ عرش کی کمی فرشتے سے پوری کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر عرش کی کمی کہاں پوری ہو سکتی تھی۔ جانتی ہو فرشتے، یہ تمہاری ماما کو بہت پسند تھا۔ اس نے چھوٹی چھوٹی کچھ چوڑیاں فرشتے کے ننھے ہاتھوں میں ڈالی تھیں۔ 2 آنسو چپکے سے اس کے گالوں کو بھگو گئے تھے جبھی فون پر مسلسل آتی کال نے اس کی توجہ کھینچی تھی۔ اسکرین پر جلابیب کا نام دیکھ کر اس نے فرشتے کو کارٹ میں لٹا کر کال ریسیو کی۔ کیسی ہیں رابیل؟ جلابیب کی بھاری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، رابیل نے آہستہ سے کہا، آنسوؤں کا ایک گولہ اس کی حلق میں پھنسا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ ٹھیک نہیں ہیں رابیل، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں رابیل کہ آپ مجھ سے اپنے دکھ، اپنی تکلیف شیئر کر سکیں؟ میں اسے بھول نہیں پا رہی ہوں جلابیب، مجھے وہ بہت یاد آتی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، اس سے زیادہ اس میں برداشت نہیں تھی۔ یہی چیز تو اتنے دنوں سے مس کر رہی تھی، یہی لہجہ۔ آپ کو کون کہہ رہا ہے رابیل کہ آپ عرش کو بھول جائیں؟ آپ اس طرح روئے نہیں، یہ رونا عرش کو بھی تو تکلیف دے رہا ہوگا نا۔ وہ اپنے مخصوص لہجے میں رابیل کو سمجھا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کا سارے آنسو اپنی انگلیوں سے چن لے، اسے سارے غم سے آزاد کر دے۔ آپ کے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں رابیل، پلیز یوں نہ رویا کریں۔ اس کی بات سن کر رابیل ہوش میں آئی تھی، یہ کیا کہہ رہا تھا وہ رو رہی تھی۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ آنسو، مطلب سچ میں وہ رو رہی تھی، مگر جلابیب کو کیوں بتا رہی تھی یہ سب؟ اس نے ایک نظر اپنے فون کو دیکھا تھا۔ رابیل، دوسری طرف سے جلابیب اسے پکار رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ میں جلابیب کو کیوں بتا رہی تھی یہ سب؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامے بیٹھتی چلی گئی۔ جلابیب اب بھی نامحرم ہے، وہ بڑبڑائی تھی۔ یا اللہ، مجھ سے جلابیب کو نہیں لینا میرے مولا، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ دعا وہ کیوں کر رہی تھی۔ آنسو تواتر سے اس کی ہتھیلیوں پر گر رہے تھے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی روتی رہی، کچھ کچھ سوچ کر اٹھی۔ اس کا رخ کمرے سے منسلک باتھ روم کی جانب تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ وضو بنا کر نکلی تھی، اور اب وہ جائے نماز بچھائے اپنے رب کے آگے دست سوال تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھے ہوئے تھے، مگر لب خاموش تھے، آنسو مسلسل اس کی ہتھیلی پر گر رہے تھے۔ آپ تو سب جانتے ہیں نا اللہ پاک، آپ تو دلوں کے حال سے بھی واقف ہیں۔
پلیز مجھے معاف کر دیجیے، میں جانتی ہوں آپ برداشت سے زیادہ بوجھ کسی پر نہیں ڈالتے، میری بھی برداشت ختم ہو رہی ہے میرے مولا۔ عرش کے بعد اب کچھ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے مجھ میں اللہ۔ وہ بری طرح سے سک رہی تھی، اس کے لب خاموش تھے، وہ جانتی تھی اس دربار میں اپنے غم بتانے کی ضرورت ہی کہاں پیش آتی ہے، وہ رب تو دلوں کے راز پڑھ لیتا ہے۔ وہ بس خاموشی آنسو بہا رہی تھی۔ ماضی ماما میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ سب اس وقت شام کی چائے پر ساتھ بیٹھے تھے، جلابیب بھی ساتھ ہی تھا۔ اشر نے مناسب وقت دیکھ کر فاطمہ بیگم کو مخاطب کیا۔ ہاں بیٹا کہو کیا بات ہے؟ فاطمہ بیگم نے کچھ حیرانی سے ان دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ ماما کل انصر واپس آ رہا ہے تو میں سوچ رہا تھا کچھ دنوں میں ہم عرش اور انصر کا ریسیپشن ارینج کر لیتے ہیں۔ ہاں میری جان، انصر آ جائے تو اس سے پوچھ کر کوئی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ وہ اس کی بات سے متفق نظر آ رہی تھی۔ اب تو مجھے وہ بات بتاؤ جس کے لیے تم دونوں یہاں بیٹھے ہو۔ انہوں نے اشر کی چوڑی پکڑی تھی۔ ان کی بات پر جہاں اشر نے مسکراہٹ چھپائی وہیں جلابیب سٹ پٹایا تھا۔ اس نے نظروں ہی نظروں میں جیسے اشر کو باز رکھنا چاہا تھا۔ ماما وہ رابیل کے لیے جلابیب کیسا لگتا ہے آپ کو؟ میرا مطلب ہے پڑھا لکھا ہے، ویل سیٹلڈ ہے، اشر نے شرارت سے کہا، اور تمہارا جگری دوست بھی ہے۔ انہوں نے اس کی بات مکمل کی۔ جلابیب نے خوخوار نظروں سے اشر کی جانب دیکھا تھا۔ جلابیب کیا تم نے یہ خود بات کہی ہے؟ اشر نے جلابیب کا دفاع کرنا چاہا۔ آنٹی پلیز مجھے رابیل دے دیجیے۔ جلابیب نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے، وہ سوالی بنا ان سے اپنی محبت مانگ رہا تھا۔ چائے لے کر اندر آتی رابیل کے ہاتھ بے اختیار کانپے تھے۔ جلابیب یہ کیا کہہ رہا تھا؟ نتیجتاً گرم چائے کی ٹرے اس کے پیروں پر گری تھی۔ ماما وہ سسکی اس کی آواز سن کر فاطمہ بیگم اور اشر دونوں ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ماما جانی دیکھیں، رابیل کے پیر جل گئے ہیں ماما، عرش نے روتے ہوئے فاطمہ بیگم کو آواز دی۔ یا میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا رابیل میری جان؟ فاطمہ بیگم نے دہل کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ جلابیب تیر کسی تیزی سے رابیل کی طرف بڑھا تھا، جس کا چہرہ تکلیف برداشت کرنے کی کوشش میں سرخ ہو رہا تھا۔ زرد رنگ کے سوٹ میں دوپٹے کو اپنے مخصوص انداز میں چہرے کے گرد لپیٹے اس نے تکلیف سے اپنے لب بھینچے ہوئے تھے۔ رابی گڑیا تھوڑی سی ہمت کرو، یہ صوفے پر بیٹھو۔ اشر نے اسے سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ ماما اس نے نم لہجے میں پکارا تھا۔ ماما کی جان بہت درد ہو رہا ہے کیا؟ انہوں نے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ روتے ہوئے مسلسل نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گا رابی، پلیز نہیں رو۔ عرش خود بھی بری طرح رو رہی تھی۔ ماما میں آپ کی اچھی بیٹی ہوں۔ جلابیب نے انہوں نے خود کہا ہے وہ سب ماما، آپ جانتی ہیں نا میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اس کے پیروں پر آئنمنٹ لگاتے اشر نے حیرت سے رابیل کو دیکھا تھا۔ اسے آج سمجھ میں آیا تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی خود کو اتنا سمیٹ کر کیوں رکھتی تھی۔ ہاں وہ ماما کی اچھی بیٹی تھی، اشر نے اعتراف کیا تھا۔ میں جانتی ہوں میرا بچہ، انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا، اور جلابیب نے مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی ہے میری جان۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دل میں جلابیب کے لیے کوئی بدگمانی پیدا ہو۔ وہ ان کے سینے سے لگی بری طرح رو رہی تھی۔ جلابیب کو اس کے اتنی بری طرح رونے کی وجہ اب سمجھ میں آئی تھی۔ وہ تکلیف سے نہیں رو رہی تھی، وہ خوف سے رو رہی تھی کہ کہیں اس کی ماما اسے غلط نہ سمجھ لیں۔ اسے جلابیب سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ اپنی ماما کی اچھی بیٹی بنی رہنا چاہتی تھی۔ جلابیب نے پیار بھری ایک نظر اس پر ڈالی تھی اور پھر اس کے بے تحاشا سرخ ہوتے پیروں کو دیکھا تھا۔ عرش تم چپ ہو جاؤ گڑیا، تم کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ اشر نے عرش کے زور زور سے رونے پر جھنجھلا کر کہا تھا۔ رابی میری پارٹنر ہے نا، یہ بھی تو رو رہی ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں اشر بھیا، عرش نے سوں سوں کرتے ہوئے جواب دیا۔ رابیل سمیت سب ہی مسکرا دیے تھے۔ میں تمہاری چیزیں نیچے لے آ رہی ہوں، آج میرے پاس ہی سو جانا۔ فاطمہ بیگم نے رابیل کو پیار کرتے ہوئے کہتی باہر کی جانب گئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ اس کی جانب آیا تھا۔ اس طرح رو کر خود کو ہلکان مت کریں پیاری لڑکی، میں نے آپ کی ماما کو آپ کے خلاف نہیں کیا ہے، جلابیب نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا تو وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ رابی آپ سے ناراض نہیں ہے جلابیب بھائی، جواب رابیل کے بجائے عرش کی طرف سے آیا تھا۔ عرش کی بات سنتے ہی کمرے میں اشر کا قہقہا گونجا تھا۔ جلابیب نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ رابیل نے بے یقینی سے عرش کی جانب دیکھا۔ چل یار ہم تو چلیں۔ اشر جلابیب کو اشارہ کرتا خود بھی کمرے سے نکلا تھا۔ کتنی بری بات ہے عرش، میں نے کب کہا تھا کہ میں ان سے ناراض نہیں ہوں؟ تم نے کیوں کہا پھر؟ ان کے جاتے ہی رابیل نے عرش کی کلاس دی تھی۔ تو کیا تم ان سے ناراض ہو؟ انہوں نے تمہیں پیاری بھی کہا تھا، عرش نے اپنی بڑی آنکھوں کو مزید بڑی کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اچھا یہ بات چھوڑو، تمہیں پتہ ہے کل انصر بھیا آ رہے ہیں؟ رابیل نے بہت سکون سے عرش پہ بم گرایا تھا۔ انصر بھیا وہ واپس کیوں آ رہے ہیں رابی؟ عرش روحان سی ہو گئی تھی۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، شوہر ہیں وہ تمہارے،
اس نے عرش کو گھرکا تھا۔ وہ فجر کی نماز کے بعد یوں ہی جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ فرشتے کی رونے کی آواز پہ وہ سرد سے اٹھی تھی۔ فرشتے، آنے کی جان کیوں رو رہی ہے؟ اس نے نرمی سے فرشتے کو اٹھاتے ہوئے کہا، جو اب اونگ آں کی آوازیں نکالتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے فرشتے کو کارٹ میں لٹا کر فون اٹھایا۔ فون پر جلابیب کا نمبر بار بار ملاتی کاٹتی وہ عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ تنگ آ کر اس نے دوبارہ فون رکھ دیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ اسکرین پر جلابیب کا نام جگمگا رہا تھا۔ جلابیب۔ اس وقت وہ اس کی نظریں بے اختیار گھڑی پہ گئی تھیں۔ السلام علیکم۔ اس نے دھیمی آواز میں سلام کیا۔ آپ ٹھیک ہیں رابیل؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ رابیل نے بامشکل آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا۔ کیا تھا وہ شخص؟ بنا کہے اس کی ہر تکلیف جان لیتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں جلابیب۔ آپ نے اس وقت کال کیوں کی؟ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کال نہیں کاٹ سکی تھی۔ آپ مجھے یاد کر رہی تھی رابیل؟ نہیں تو میں نے تو نہیں کیا یاد آپ کو۔ رابیل اس کو کال ملانے والی بات گول کر گئی تھی۔ چلیں پھر شاید مجھے غلط لگا ہو۔ رابیل کو اس کے لہجے میں اداسی لگی۔ جانے والے اتنی جلدی کیوں چلے جاتے ہیں جلابیب؟ پہلے ماما پاپا اور اب دیکھیں عرش بھی چلی گئی مجھے چھوڑ کر۔ وہ اس کے لہجے میں گھلی نمی کو بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ میری بہن تھی وہ جلابیب، اپنی زندگی کے 20 سال گزارے ہیں میں نے اس کے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ یاد آتا ہے مجھے۔ اس نے کرب سے کہا تھا۔ جانے والے تو چلے جاتے ہیں، بس اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں۔ پیچھے رہ جانے والوں کو انہی یادوں کے سہارے اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اب تو یہ آپ پر منحصر ہے نا کہ آپ ان یادوں کو اپنے لیے اذیت کا باعث بناتے ہیں یا ان یادوں کے حسین لمحات کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ چوائس تو ہمارے اپنے پاس ہوتی ہے نا رابیل، اس نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا تھا۔ میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں جلابیب۔ فون پر اس کی دھیمی آواز ابھری تھی۔ جس انسان کو کھونے کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں، آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ ہو کہ کبھی اس انسان کے ہی بغیر آپ کو اپنی ساری زندگی گزارنی ہوگی، اور پھر جب وہی انسان آپ سے کھو جائے نا تو اس کے ساتھ گزارے ہوئے وہ حسین لمحات ہی اذیت کا باعث بنتے ہیں، اور وہ اذیت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے جلابیب۔ اس نے تھوڑے توقف سے کہا تھا۔ وہ بنا دیکھے ہی جانتا تھا کہ وہ رو رہی ہوگی۔ آپ جانتی ہیں اللہ صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس کی آواز ابھری تھی۔ جی، رابیل نے یک لفظی جواب دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے صبر کیا ہوتا ہے؟ جانتی ہیں جب آپ کا دل درد سے پھٹ رہا ہو اور آپ کی زبان سے ایک لفظ شکوہ نہ نکلے تو وہ ہوتا ہے صبر۔ آپ کا روم روم غم سے نڈھال ہو مگر آپ کی زبان کہے جس پر میرا رب راضی، یہ ہوتا ہے صبر رابیل۔ آپ غم سے نڈھال ہوں اور اذان کی آواز پر لبیک کہہ دیں، یہ ہوتی ہے محبت۔ اور جانتی ہیں رابیل، یہ محبت، یہ عشق کی معراج ہوتی ہے، اس سے محبت سے بہت زیادہ جو آپ عرش سے کرتی ہیں۔ وہ اپنے مخصوص لہجے میں کہہ رہا تھا اور رابیل اس کے لفظوں میں ہی کہیں گم ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بس اس کے لفظوں کو دل میں اتارتی رہے۔ جلابیب سوار ساحر تھا اور آج وہ رابیل حدید کو اپنے لفظوں کے سحر میں جکڑ چکا تھا۔ ماضی صبح سے فاطمہ بیگم کے ساتھ سارے کام نپٹا کر وہ اب کمرے میں آئی تھی جہاں عرش بیڈ پر بیٹھی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ اوہو عرش، اب بس بھی کرو، کس بات پر اتنی بری طرح رو رہی ہو؟ اور عرش کے قریب ہی گرنے کے سے انداز میں لیٹی تھی وہ انصر بھیا۔ وہ واپس آ گئے رابی، اس نے زور و شور سے روتے رابیل کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ تو میری جان، اس میں اتنا رونے والی کیا بات ہے؟ ان کا گھر ہے یہ، کبھی نہ کبھی تو انہیں واپس آنا ہی تھا نا۔ رابیل نے اپنی طرف سے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ پر رابی، وہ تو بہت کھڑوس ہیں، تمہیں پتہ ہے نا کتنے زور زور سے بولتے ہیں۔ وہ شاید انصر کی روبدار آواز سے ڈری ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا عرش، تم کوئی ڈانٹ سننے والی حرکت نہیں کرنا بس۔ چلو اب فریش ہو جاؤ جلدی سے، جب تک میں تھوڑی کمر سیدھی کر لوں یار، بہت تھک گئی ہوں۔ رابیل نے اسے باتھ روم کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس وقت نیچے سب کے ساتھ بیٹھا تھا، نظریں بار بار کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ جب سے آیا تھا سب اس کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ اشر نے بھی آج اسپتال سے آف لیا ہوا تھا۔ رابیل بھی اس سے مل ہی چکی تھی، مگر نظریں جس کی تلاش میں تھیں وہ ایک بار بھی نہیں آئی تھیں۔ کیا سوچ رہا ہے انصر؟ وہ نہیں آئے گی تیرے سامنے، تیرا نام سنتے ہی اس کی آنکھیں جھیل بن جاتی ہیں۔
اشر کا فلک شگاف کہہ گونجا تھا۔ انصر نے بھی ہنستے ہوئے اس کے کاندھے پر زوردار دھمکا جڑا تھا۔ یار سچ کہہ رہا ہوں، اشر نے اپنا کندھا سہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اشر خبردار، جو میری بچی کے خلاف ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو تمہارا بھائی بھی تو کم نہیں، ہر وقت تو ڈانٹتا ہی رہتا ہے میری بچی کو۔ ڈرے گی نہیں تو اور کیا کرے گی؟ فاطمہ بیگم نے اشر کو گھوڑی سے نوازا۔ دیکھ لے بھائی، اس گھر میں سب تیری بیوی کے کھانسوں پر اس کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ خیر منا لے میرے بھائی، وہ بھی اشر تھا۔ فاطمہ بیگم نفی میں گردن ہلاتی باہر نکلی تھیں۔ اسی لمحے رابیل کے ساتھ اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی عرش اندر داخل ہوئی تھی۔ انصر کی نظریں بے اختیار اوپر اٹھی تھیں اور پھر جھکنا بھول گئی تھیں۔ وہ ڈری سہمی سی رابیل کے ساتھ کھڑی تھی۔ السلام علیکم، انصر نے خود ہی سلام میں پہل کی۔ وہ جو نظریں نیچے جھکائے کارپیٹ کا ڈیزائن حفظ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھی، رابیل کی کوہنی مارنے پر چونکی تھی۔ جی انصر بھیا، اس نے بھکلائی آواز میں کہا تھا۔ بھیا؟ جہاں پانی پیتے اشر کو اچھو لگا تھا، وہیں رابیل نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ انصر تو اچھل ہی پڑا تھا، مطلب واقعی۔ عرش کو رونے کے لیے تیار دیکھ کر اشر نے اپنی ہنسی کو بریک لگائی۔ بیٹھ جائیں عرش، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ ڈری سہمی سی سامنے بیٹھ گئی تھی۔ انصر نے مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا۔ وہ اب بھی ویسی ہی تھی جیسے وہ 6 سال پہلے اسے چھوڑ کر گیا تھا، اتنی ہی معصوم۔ رابیل نے وہاں کھسکنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ عرش جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی رابیل کے باہر جانے پر، تو اس کی سانس ہی رکنے لگی تھی۔ جانے دے بھائی، ورنہ تھوڑی ہی دیر میں یہاں سیلاب آ جائے گا، اشر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو اس نے عرش کو دیکھا جو بمشکل وہاں بیٹھی اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ جائیں عرش، اس نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ وہ تو شاید اسی انتظار میں تھی، فوراً دوڑ لگا گئی تھی۔ پیچھے اشر اور انصر کا مشترکہ قہقہہ گونجا تھا۔ ماضی، میں کچھ ہیلپ کرواؤں رابی؟ وہ جو جلدی ناشتہ تیار کرنے میں لگی ہوئی تھی، عرش کی آواز سن کر چونکی تھی۔ ہاں عرش، آ جاؤ، یہ آملیٹ بنا لو تم، رابیل نے مصروف انداز میں کہا۔ میں آملیٹ کیسے بناؤں گی رابی؟ اس نے معصومیت سے کہا تو رابیل نے اسے گھور کر دیکھا۔ پھر کیا ہیلپ کرواؤ گی میری جان؟ میں تمہیں کمپنی دوں گی، عرش نے مزے سے کچن کے کاؤنٹر پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ جہاں رابیل نے بے یقینی سے عرش کو دیکھا، وہیں کچن میں آتے انصر نے بہت مشکل سے اپنا قہقہہ روکا تھا، وہ جو پانی لینے کی غرض سے کچن میں آیا تھا۔ عرش کی باتیں سن کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ رابیل اور عرش کی پشت اس کی طرف ہونے کی وجہ سے وہ دونوں اسے نہیں دیکھ سکی تھیں۔ ایکچولی اکیلے کام کرنے سے انسان بہت بور ہوتا ہے، تو میں تم سے باتیں کروں گی تو کام جلدی ہو جائے گا، عرش نے مزے سے سیب کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ عرش سیریسلی؟ اس کی بات سن کر رابیل تو رونے والی ہی ہوگی۔ رابیل، مجھے ناول کمپلیٹ کرنا ہے نا، تمہیں پتہ ہے اس میں نا ہیروئن بار بار گرتی ہے اور ہیرو اسے بار بار بچا لیتا ہے۔ ریئل لائف میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے نا؟ عرش نے رابیل کا غصہ کم کرنا چاہا۔ تو تم چاہتی ہو انصر بھیا تمہیں گرنے سے بچائیں؟ رابیل نے شرارت سے کہا۔ نہیں نا رابی، انصر بھیا وہ تو اتنے کھڑوس ہیں، میں ان سے ٹکرائی تو وہ تو مجھے اٹھا کر ہی پٹک دیں گے۔ اس کی بات پر انصر کا دل کیا اس بے وقوف لڑکی کو 2 تھپڑ لگا کر اسے بتائے کہ وہ اس کا شوہر ہے، بھائی نہیں۔ عرش، اب اگر تم نے بھیا کہا نا تو میں نے تمہیں تھپڑ لگا دینا ہے، رابیل نے غصے میں کہا۔ انصر کا کام رابیل نے کر دیا تھا اور یہ باتیں ہم بعد میں کریں گے، ابھی جاؤ ٹیبل لگاؤ، سب اٹھ گئے ہوں گے، رابیل نے مصروف انداز میں کہا۔ نہیں، مجھے ابھی ہی بات کرنی ہے، پھر تم سارا دن اپنے انصر بھیا کی خدمتیں کرتی رہو گی، میری تو بات بھی نہیں سنتی، کل بھی مجھے اکیلے چھوڑ کر آ گئی تھی تم، عرش نے نروٹھے پن سے کہا، ساتھ ہی کل کا شکوہ بھی کیا۔ اس وقت وہ رابیل کو بالکل کوئی بچی لگی تھی۔ اچھا تو میری عرش انصر بھیا سے ڈر رہی تھی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پیار سے اس کے گال کھینچے، مگر اگلے ہی لمحے رابیل کی مسکراہٹ تھمی۔ اس نے حیرت سے انصر کو دیکھا جو دونوں بازو سینے پر لپیٹے پلر سے ٹیک لگائے آرام سے عرش کی باتیں سن رہا تھا۔ میں نہیں ڈرتی تمہارے انصر بھیا سے، مجھے پتہ ہے وہ مجھے کچھ نہیں کر سکتے، عرش نے اپنی آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے مزے سے کہہ رہی تھی۔ رابیل کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ اچھا ٹھیک ہے نا عرش، مجھے پتہ ہے تم نہیں ڈرتی، رابیل نے اسے مزید کچھ کہنے سے باز رکھنا چاہا۔ نہیں، تم کیسے جانتی ہو؟ میں تو آج ہی تمہیں بتا رہی ہوں، اور پتہ ہے وہ غصے میں دیکھتے ڈریکولا کی طرح ہیں، پر اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے نا کہ سچ میں کھا جائیں گے۔ مجھے ٹھیک کہہ رہی ہوں نا رابی؟ اس نے رابیل کی تائید ضروری سمجھی۔ رابیل نے بے بسی سے انصر کی طرف دیکھا جو اسے اشارے سے خاموش رہنے کو کہہ رہا تھا۔
پھر پٹر پٹر کرتی عرش کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ عرش مزید کوئی گل افشانی کرتی، اس نے سرعت سے عرش کا رخ انصر کی جانب موڑ دیا تھا۔ میں تو ان کے سامنے بھی کہہ دوں گی کہ مجھے ڈر ور، تیزی سے بولتی عرش کو جیسے بریک لگا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے انصر کو دیکھا جو خونخوار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں عرش، یہ وہم ہے، وہ خود کو تسلی دیتی دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مل رہی تھی۔ عرش نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں، پر انصر اب بھی مسکراہٹ دبائے اطمینان سے وہیں کھڑا تھا۔ رابی، کیا تمہیں بھی وہی نظر آ رہا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں؟ وہ پھنسی پھنسی آواز میں رابیل سے پوچھ رہی تھی۔ اسے پکا یقین تھا کہ رابیل کا جواب نہیں ہوگا۔ ہاں میری جان، میں بھی دیکھ رہی ہوں اور یہی سچ ہے۔ رابیل نے اس کی آخری امید پر بھی بہت آسانی سے پانی پھیرا۔ رابی میری بہن، پلیز مجھے ان سے بچا لو، اس نے رابیل سے کہا جو انصر نے بخوبی سن لیا تھا۔ رابی، تمہیں ماما نے بلایا ہے، اس نے رابیل سے کہتے ہوئے آرام سے عرش کے ہاتھ سے سیب کا باؤل لیا۔ مجھے بھی بلا رہی ہیں، میں چلی جاتی ہوں نا رابی، تم ٹیبل سیٹ کرو، عرش رابیل سے کہتی تیزی سے کچن سے باہر نکلی۔ میں کھا تو نہیں جاؤں گا آپ کو عرش، پیچھے انصر نے اس کی بات دہرائی تھی۔ رابیل کا تو ہنس ہنس کر برا حشر ہو رہا تھا۔ اف، یہ شخص کسی دن ڈرا کر میری جان ہی نکال لے گا۔ اس رابی کی بچی کو تو میں بعد میں پوچھوں گی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف گئی۔ عرش، یہاں آؤ میری جان، ناشتہ کرواؤں تمہیں، فاطمہ بیگم نے عرش سے کہا جو لب کاٹتی شاید رابیل کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آ جاؤ انصر بھیا، سچ میں تمہیں نہیں کھائیں گے، رابیل شرارت سے اسے کہتی فاطمہ بیگم کی دوسری جانب بیٹھی تھی۔ ہاں، دیکھنے میں بھلے ڈریکولا جیسا ہوں، پر میں جوس پینا پسند کرتا ہوں، خون نہیں۔ آ جائیں عرش، انصر نے ہنستے ہوئے رابیل کا ساتھ دیا۔ نہ کر بھائی، خون تو اس کا ویسے بھی تجھے دیکھ کر ہی خشک ہو جاتا ہے۔ اشر نے بھی ٹکڑا ملایا تھا۔ بس کرو تم لوگ، سب مل کر میری بچی کو تنگ کر رہے ہو۔ انہوں نے سب کو ڈپٹتے عرش کو ساتھ لگایا تھا، وہ جو اتنی دیر بامشکل اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی، زوروں شوروں سے رونے لگی تھی۔ نہ میرا بچہ، اب ان تینوں میں سے کسی نے تنگ کیا تو مجھے بتانا، تم میں خبر لوں گی ان کی، انہوں نے اسے بہلاتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی بہل بھی گئی تھی۔ یہ اب بھی خود سے نہیں کہتی ہیں ماما، انصر نے انہیں ایک نوالا رابیل کو اور ایک نوالا عرش کے منہ میں ڈالتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا تھا۔ نہیں بھائی، صرف قد بڑھا ہے، لاڈ اب بھی ویسے ہی ہیں دونوں کے۔ اب تو آ گیا ہے نا، تو دیکھنا میں معصوم کیسے اگنور ہوتا ہوں ان دونوں کے بیچ میں، اشر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز پر سب ہی ہنس پڑے۔ یہ لو معصوم، تم بھی کھا لو، مگر خبردار جو میری بچیوں کو کچھ کہا تو، انہوں نے نوالا اشر کے منہ میں ڈالتے مصنوعی خفگی سے کہا۔ ماما، اب تو انصر آ گیا ہے، آپ انصر سے پوچھ کر کوئی تاریخ کنفرم کر لیجیے گا، انصر اور عرش کے ریسیپشن کی۔ اشر نے سنجیدگی سے موضوع بدلا۔ ریسیپشن؟ پانی پیتی عرش کو اچھو لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے آنسو پونچھتی اپنے کمرے کی جانب دوڑی تھی۔ پیچھے سب آوازیں دیتے رہ گئے۔ میں دیکھتی ہوں، رابیل فاطمہ بیگم سے کہتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ عرش، ادھر دیکھو میری طرف، اس میں اتنا رونے والی کیا بات ہے؟ اس نے نرمی سے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ مجھے نہیں کرنی ہے انصر بھیا سے شادی، تم بتا دو نا سب کو، وہ بری طرح روتی ہچکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ شادی تھوڑی ہے یہ پاگل، شادی تو ہو چکی ہے۔ بچی نہیں ہو تم جو نکاح کا مطلب سمجھ میں آئے تمہیں، سمجھی؟ اب تو ماما بس ریسیپشن رکھنا چاہ رہی ہیں، رابیل نے اسے سمجھاتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔